اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سورہ صف کی یہ 4 نمبر آیت ہے۔ مالک زور دیتا ہے اس بات کے اوپر اور سب لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے محبوب اور مقرب بننا چاہتے ہیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی خواہش رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اوپر جنت ہے اور اس کے اوپر عرش الرحمن ہے، اس کے اوپر گویا کوئی جنت اور نہیں ہے۔ مالک کا عرش ہے اور جنت کی ساری جتنی نہریں ہیں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں اور پھر ساری جنتوں کے اندر جاتی ہیں۔ تو یہ صرف دعاؤں کا معاملہ نہیں ہے، عملی میدان میں آنا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل اس کی تصدیق کرے، دل گواہی دے اس بات کی کہ یہ دل کی گہرائی سے ایک نکلنے والی خواہش ہے اور اقرار ہے کلمے کا، اور اس کی خاطر اب جینا ہے اور اسی کی خاطر مرنا ہے اور اسی کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جان لگانی ہے، اپنا مال لگانا ہے، اپنے اوقات لگانے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے اندر اس انداز سے تو تلواروں کے ساتھ جنگیں نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہوتی تھیں۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے، ظاہری بات ہے، گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے لے لی ہے اور تیروں کی جگہ میزائلوں نے لے لی ہے، اور پھر ہوائی جہاز ہیں اور جدید سے جدید ایٹمی جس طرح بم ہے، سپر ایٹم بم آگے جا کے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارے جتنے ہتھیار ہیں یہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوں گے اور کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے ان سب کا استعمال کیا جائے گا حالات کے تحت۔ اور آج مسئلہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی ایک عظیم اکثریت، یعنی کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان کی بات سننے والا ہو، اور پھر ان کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے اوپر غور کر کے رک جانے والے اور اس کی خاطر قربانیاں دینے والے اور ساتھ چلنے والے، جنہیں ہم ساتھی کہتے ہیں۔ ساتھی مطلب ساتھ چلنے والے، گٹھے مل کے، تو وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اس دور کے اندر ہی جو توحید کی دعوت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس دعوت نے امید کی کرن پھر پیدا کر دی کہ امت مسلمہ اٹھ سکتی ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے، خلافت قائم ہو سکتی ہے اسی انداز سے۔ اس کے لیے خوشخبریاں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے بتایا تھا، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے انبیاء نے کی تھی، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ بس توحید کی دعوت اٹھے گی اللہ کے بھروسے کے اوپر، اور اس کے علاوہ کوئی اور معیار نہیں ہوگا حق اور باطل کا، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہوگی، کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی لالچ دینے کی کوشش کرے یا دونس ڈالنے کی کوشش کرے اس دعوت کو روکنے کے لیے، تو وہی جواب دیا جائے گا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، جو مرضی کرو، یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو مصیبتوں اور مشکلات کے شکنجے میں کسو، لیکن میرے سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں اس دعوت کے اندر کوئی لچک یا میں پیچھے ہٹوں گا۔ اب یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا میری جان جائے گی، بس جس طرح کہتا ہے نا، باپ مارے گا بیر ہے، یا میں نہیں یا شرک نہیں، اس انداز سے۔ تو اس انداز سے جو عموماً آگے بڑھیں گے اور آپس میں مل کے ایک اجتماعیت اختیار کریں گے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور پھر یہ دعوت دیں گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اور چھتوں میں چڑھ کے جو موقع ملے انفرادی طور پر کسی سے بات کریں۔ یہی بات ہے کہ بھائیو سوچو، غور کرو، بات بگڑ گئی ہے اور عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے۔ باقی تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، آج جو رمرہ ہے، کتنے کام کرتے ہو، لیکن ایمان کے اندر خرابی ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، وہ بریلوی ہو، کہتے ہیں ہر جگہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، پکارو تو پہنچ جاتے ہیں۔ دیوبندیوں کے عقیدے دیکھیں، عقائد علماء دیوبند، وہ کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سورا شرک قبر پرستی کا ان کی کتابوں کے اندر، چاہے وہ زکریا کی فضائل اعمال ہو
یا ان کی بریلویوں کی فیضان سنت ہو یا صوفیوں کی ہر کتاب کے اندر شرک ہے. عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہوں، محی الدین چشتی کی ہوں، مجدد الفسانی کے وہ خطوط ہوں، یا شاہ ولی اللہ کے پورا خاندان یہ تصوف کے اندر ڈوبا ہوا جس کی وکالت کرتے رہے ہیں پوری زندگی ڈاکٹر اسرار. تو یہ سارا جتنا شرک و کفر ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اوپر چوٹ ماری اس اللہ کے بندے ڈاکٹر مسددین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول قسط دوم کے اندر نام لکھ دیے، ان کی کتابوں کے حوالے کے صفحے فوٹو دیے ہیں. دیکھو یہ ہیں تمہارے اکابرین جن پر ناز کرتے ہو اس تاریخ کے اوپر، یہ سیاہ ہے اور یہ کفر و شرک کے دائی گزرے ہیں. باقی صحیح دین وہ ہے جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ اکرام نے قبول کیا اور اس راستے پر تابعین چلے ہیں، پھر تبع تابعین چلے ہیں. یہ صحیح دین ہے اصل. باقی بعد والوں نے جو عدم مچایا ہے، یہ آج جس طرح عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ میلاد کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، دین ایک تماشا بنا دیا انہوں نے. گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے، امام زامن گلے بازو پر باندھا ہوا ہے، تعویذ گلے میں باندھا ہوا ہے، اندازہ لگائیے. اور یہ حضرت صاحب دین اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، قبروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے عمران صاحب، اور مفتی محمود صاحب علوہ پڑھتے ہیں علی جویری کی قبر کے اوپر، اور پروفیسر غفور بری امام جا کے چادر چڑھاتے ہیں. یہ سارے شرک اور کفر کے دائی اور شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں آج. ان سے اللہ دین کا کام لے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ کے مومن بندے اٹھیں گے جو بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ اس راستے میں جان دینا اور شہادت حاصل کرنا، یہ ان کی زندگی کا اولین مقصد ہوگا. سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی دعا ان کی یہی ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہم اجعلنی من المقربین، اسأل اللہ الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. اس انداز سے اپنے مالک سے فریادیں کریں گے راتوں کو اٹھ کے. اور مالک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اس نے تو اعلان کیا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، فیصلہ صادر کرتا ہوں. کہیں فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں. ان دوسروں کو پکارتے ہو، مردوں کو، لاشوں کو، ہڈیوں کو پکارتے ہو، اور سمجھتے ہو داتائی دستگیری مشکل کشائی ہوگی. یہ چند دن پہلے جو سیلاب نے تباہیاں مچائی ہیں، اور ان کے باباؤں کو اور ان کے مزاروں کو اور ان کے مورتیوں کو اور گنبدوں کو اور مندروں کو اور ان کے پیروں کو، زندہ پیروں کو اور مردہ پیروں کو اس طرح بہا کے لے گیا ہے. اللہ کے غصے کو انہوں نے دعوت دی ہے شرک اور کفر کے ذریعے. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. اس معاملے میں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر جہاں تک پہنچا ہے، ان کی آواز پہنچ بھی رہی ہے، ان کے ساتھیوں کے اصل ساتھی جو ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر بیانات موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز ہمارے چل رہے ہیں، کیونکہ ہر طریقہ اختیار کیا جائے گا اس دعوت کو پھیلانے کے لیے. تو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، تاکہ منظم انداز سے یہ دعوت آگے بڑھے گی. انشاءاللہ غلبہ اسلام ہوگا، اسی کے ذریعے یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، دعوت توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے.